عمر نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، اتنا چھوٹا سا ہے اور جنگ کے میدان کی طرف جا رہا ہے، دشمن ادھر سامنے ہے، کہیں دشمن مسلمان سمجھ کر مار دیا تو مشکل ہے۔ وہ تو بچوں کو بھی نہیں دیکھتے نا، جس طرح سے آج فلسطین کے معصوموں کے اوپر بمباری کیا، اور اللہ نے سبق بھی سکھا دیا۔ سب سے خوبصورت شہر لاس اینجل میں اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا کہ تو بمباری کرے گا میں تیرے شہر میں آگ لگا دوں گا۔ اللہ نے سبق دی۔ پھر بھائی میں سیرت بیان کر رہا ہوں، پھر بات ادھر چلی جائے گی تو پھر وقت بھی نہیں ملے گا، تو عرض کر رہا تھا حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ عمر نے کہا یا ایھا الولد، اے لڑکے کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، مٹھائی بٹ رہی ہے، چل مدینے کی طرف، مدینے کی طرف چل۔ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حنظلہ کے بارے میں آپ نے سنا۔ اب دوسرا شعر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کا سارا مال نبی کے قدموں میں لا کر ابو بکر نے ڈال دیا، اور جب پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں کہ وہاں مال و دولت کی ضرورت کیا ہے جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، آپ تو بارہا سنے ہوں گے لیکن میں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نام کی برکت چھوڑایا۔ ادھر اللہ کے نبی نے پھر سے اعلان کر دیا، اے لوگوں اور بھی چندے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال گھر کا پہلے ہی نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، گھر میں کچھ نہیں بچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر کی بیٹی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی جوزہ، اس دن باپ کے گھر میں، ابو بکر کے گھر میں موجود ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور دیوار میں یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کہنے لگی ابو کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے بیٹی نبی نے بڑا تڑپ کے چندہ مانگا ہے، گھر کا سارا مال تو میں نے نبی کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، ایک سوئی میں نے یہاں رکھی تھی، اگر وہ سوئی بھی مل جائے تو اسے بھی میں نبی کے قدموں میں لے جا کر ڈال دوں۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی ابو کی بے قراری دیکھ کر، وہ سوئی مل گئی، وہ سوئی نبی کے قدموں میں لے کر جاتے ہیں۔ تیسری بار اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اور بھی چندے کی ضرورت ہے، اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ پھر ابو بکر نے اپنا لباس دیکھا، فرمانے لگے ابو بکر تیرے یار کو اور تیرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، اور اتنا قیمتی لباس تیرے جسم پر بازار گئے، اللہ اکبر، اپنا لباس بیچ کر ٹاٹ کا لباس خرید لیتے ہیں، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر مسجد نبوی میں رسول اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ جبریل امین صدر دروازے پر، مدینے میں مسجد نبوی کے صدر دروازے پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ، لیکن آج جنت کا لباس نہیں ہے، جنت کا لباس نہیں ہے، ابو بکر کے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیے ہیں ابو بکر، جبریل کے جسم پر بھی جنت کا لباس نہیں، ٹاٹ کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج جنت کے لباس میں نہیں ہے آپ؟ ابو بکر نے پہنا ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ
بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کے اوپر دل و جان سے مر مٹنے والا ابو بکر نے اپنا لباس بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور جو رقم بچی تھی وہ رقم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے۔ یا رسول اللہ، آج فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ آج سب کے سب فرشتے آسمان پر جنت کا لباس نہیں بلکہ ابو بکر کی سنت ادا کرے گا۔ تمام فرشتے ٹاٹ کے لباس میں ہیں، آپ چہرہ اٹھا کر دیکھیں۔ کیا کہنے، کون ابو بکر؟ ایک بات بتا کر بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں، نہیں تو بات لمبی ہو جا رہی ہے، بات طویل ہو رہی ہے۔ کون ابو بکر؟ ایک رات کا ذکر کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابو بکر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں میرے نبی ایک جنگ میں، آپ ابھی سنے نا کہ انگلیوں کے بل پر چلے، ایک بات یاد آئی مجھے ان بچوں کی بھی جس کو معاذ اور معوذ کہتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، دیکھیے، کیونکہ بات یاد آ گئی ہے، سنا دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں دو بچے ہیں، آپ سنتے ہیں نا، فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہمارے جماعتی بھائی تو ہے نا بھائی، سب جماعت کے ہی ہیں، چلا سال لگا کر ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، سب جماعت کے لوگ ہیں۔ فضائل اعمال میں جو لکھا ہے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے، میں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو اور نقطے کی بات دے کر جاتا ہوں، بڑی قیمتی بات۔ ماں وصیت اور نصیحت کرتی ہے کہ بیٹو کل جنگ کا میدان ہے، نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا، جان جائے کوئی بات نہیں، لیکن بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، شہید ہو جاؤ پرواہ نہیں۔ اور میرے بیٹو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، تمہیں اس کا واسطہ، میرے دودھ کا واسطہ، نبی کی محبت میں جان دے دینا، پر بھاگنا نہیں۔ دونوں بچے جاتے ہیں، جنگ کا میدان ہے، جنگ بدر ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو صف کو درست کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون جنگ کے میدان میں آیا ہے، اور کوئی بچہ تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی بوڑھا تو نہیں ہے، کوئی ضعیف اور کمزور تو نہیں ہے۔ صف درست ہو رہی ہے، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء آتے ہیں، آ کر ایک دوسرے کی صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں ایک دوسرے کی تماموں کی صورتوں کو دیکھتے ہوئے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دیکھتے کیا ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے، دونوں بچے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 10 سال کا بچہ ہے، لیکن ہائٹ اتنی کیوں ہے، اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ چہرہ بڑا خوبصورت سا ہے، معصوم سا ہے، بچے کی صورت ہے، لیکن لمبا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پیروں میں دیکھا تو وہ بچہ انگلیوں کے بل پہ کھڑا ہو کر اپنی ہائٹ بتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی پہلوان ہوں، یا رسول اللہ میں بھی جوان ہوں، یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں جاؤں گا، میں بھی دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، آگے کر کے فرمانے لگے، بیٹے ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی ہے، اسی لیے تم مدینہ واپس جاؤ۔ وہ بچہ رونے لگا، نہیں یا رسول اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ امی نے کہا ہے بھاگنا نہیں، واپس بھی نہیں آنا، چاہے شہید ہو جاؤ۔
جنگ کا میدان نہیں چھوڑنا. بچے کے جذبے کو دیکھ کر نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جا سکتے ہو, جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اجازت مل گئی. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں, چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس سے بھی چھوٹا بچہ اپنے بڑے بھائی کی نقل کر رہا ہے, انگلیوں پہ کھڑا ہو کر اپنی ہائٹ بتا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو سب سے نکالا. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے ابھی تو تم بالکل کچی عمر کے ہو, ابھی تمہاری عمر بھی نہیں ہے, میں ہرگز اجازت دے نہیں سکتا. نہیں بچے ضائع ہو جائے گا. تو نہیں میرے بچے تو نہیں جائے گا. لیکن بچہ ضد کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھے جانے دیجئے, اگر میں واپس گھر چلا گیا, میرے بھائی کو اجازت مل گئی ہے, ماں مجھ سے پوچھے گی کہ بڑا بھائی جنگ میں گیا تو واپس آ گیا, اور نبی نے تیرے اندر کوئی جوہر نہیں دیکھا, میرے بڑے بیٹے کے اندر جوہر تھا, نبی نے قبول کر لیا. یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی آنکھوں سے گر جاؤں گا, مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں دے سکتا, میرے بچے تیری عمر ابھی چھوٹی ہے, میں کیسے اجازت دے دوں. تو وہ بچہ کہنے لگا اچھی بات ہے, میرے بھائی کو آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرا بھائی طاقتور ہے, جنگ میں جانے کے قابل ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے یا رسول اللہ ان سے زیادہ طاقتور میں ہوں, میری طاقت ان سے زیادہ ہے, آپ کشتی لڑا دیجئے, آپ دیکھ لیجئے. اچھا ٹھیک ہے کشتی لڑ لو. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور کان میں کہتا ہے بھائی تیرا کام بن گیا ہے, تیرا کام بن گیا ہے, اگر تو آج ہار جائے گا تیرا بگڑے گا کچھ نہیں, میرا کام بن جائے گا. قسم خدا کی کیا جذبات تھے, کیا محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی تو ہار جائے گا تیرا بگڑے گا کچھ نہیں, لیکن تیرا بھائی کا کام بن جائے گا, میرے بھائی تو آج ہار جا. تو دونوں یوں ایک دوسرے کو پکڑے ہیں اور ایکٹنگ کر رہے ہیں لڑنے کی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بھائی تم لڑ رہے ہو, بات کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ وہی تیاری ہو رہی ہے. اور لڑنے کی ایکٹنگ کرتے کرتے بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے, چھوٹا بھائی سینے کے اوپر چڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھا میری طاقت آپ نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا بھی, سمجھا بھی, سنا بھی. او میرے بچے میں تیری طاقت کی نہیں بلکہ تیرے جذبات کی قدر کرتا ہوں, اور یہ لے میری تلوار. بات آگے بڑھا رہا ہوں, علماء بیٹھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لے میری تلوار, اور اس تلوار سے جنگ کے میدان میں آپ لڑیں گے. وہ 8 سال کا بچہ ہے, نبی کی تلوار وزنی ہے, بڑی تلوار ہے. کبھی تلوار کو یوں لیتے ہیں, کبھی یوں لیتے ہیں, کبھی کندھے پہ لیتے ہیں, اور جنگ کے میدان میں پہلوان کی طرح جا رہے ہیں, جا رہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا کس کا ہے, اتنا چھوٹا سا ہے اور جنگ کے میدان کی طرف جا رہا ہے, دشمن ادھر سامنے ہے, کہیں دشمن مسلمان سمجھ کر مار دیا تو مشکل ہے. وہ تو بچوں کو بھی نہیں دیکھتے نا, جس طرح سے آج فلسطین کے معصوموں کے اوپر بمباری کیا, اور اللہ نے سبق بھی سکھا دیا. سب سے خوبصورت شہر لاس اینجل میں اللہ نے بتا دیا, دکھا دیا کہ تو بمباری کرے گا میں تیرے شہر میں آگ لگا دوں گا. اللہ نے سبق دی. پھر بھائی میں سیرت بیان کر رہا ہوں, پھر بات ادھر چلی جائے گی تو پھر وقت بھی نہیں ملے گا. تو عرض کر رہا تھا حضرت عمر نے دیکھ لیا. عمر نے کہا یا ایھا الولد, اے لڑکے کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ مٹھائی بٹ رہی ہے, چل مدینے کی طرف, مدینے کی طرف چل. غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یار عمر مت ڈانٹ اس بچے کو, لا تمنا, اس بچے کو مت ڈانٹ, تم نے بچے کو دیکھا ہے بھائی,
نہیں بھائی، بچہ کسی کا بھی ہو ضائع ہو جائے گا، کسی کی تلوار کے نیچے آ گیا تو گردن کٹ جائے گی اس کی۔ ابو بکر نے کہا تم نے بچے کو دیکھا ہے، بچی کی صورت کو دیکھا ہے، بچے کے عمر کو دیکھا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کے کندھے کے اوپر جو تلوار ہے وہ تلوار کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی تلوار تھی وہ، عمر پہچانتے تھے، عمر نے تلوار، ارے یہ تو میرے نبی کی تلوار ہے۔ اب بچے کے اوپر اور زیادہ غصہ ہونے لگے، کہاں سے اٹھائی یہ تلوار تم نے؟ کہاں سے ملی یہ تلوار؟ یہ تو نبی کی ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، وہ عمر میرے چاچا، یہ تلوار ہم نے اٹھائی نہیں بلکہ نبی نے عطا کی ہے، اور یہ نبی کا حکم ہے کہ اس تلوار سے میں جنگ کے میدان میں جا کر جنگ لڑوں، اور آپ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں، ہم تو نبی کے پہلوان ہیں۔ کیا کہنے؟ حضرت عمر حیران پریشان، ہاں بیٹے تجھے نبی نے عطا کی ہے، نبی نے دیا یہ تلوار؟ ہاں چاچا نبی نے دی ہے۔ اب حضرت عمر وہاں پریشان ہو گئے، میں نے اس بچے کو ڈانٹ دیا ہے۔ اب حضرت عمر کہنے لگے بیٹے معاف کرنا، تو آگے آگے چل، عمر تیرے پیچھے پیچھے چلے گا، تیرے پیروں سے جو گرد و غبار اڑے گا عمر کے جسم کو لگے گا، عمر کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا بات ہے! عرض کر رہا تھا بھئی، بات اصل میں لمبی ہے،